السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ہم آج سے انشاءاللہ عقیدے کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور عقیدے کے باب میں ہم نے اس سے پہلے تو جو ہمارا کورس ہے فہم دین کے نام سے ہم چلا رہے ہیں، اس میں پہلے ہم نے نماز کے مسائل دیکھے تھے، جو تقریباً 22 سے 23 لیکچرز کے اندر ہم نے ان تمام مسائل کو سمیٹا ہے الحمدللہ. اب اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہم عقیدے کا باب ہی شروع کرتے، عقیدے کی کتاب شروع کرتے، لیکن لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک تدبیر کی تھی کہ پہلے نماز کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ لوگ اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور جب وہ جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد عقیدے کا آغاز کریں گے. تو جو ترتیب ہم نے رکھی تھی الحمدللہ اس ترتیب کے اعتبار سے آج ہم عقیدے کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں، عقیدے کا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ عقیدے کے اس کورس میں ہم نے جو کتابیں منتخب کی ہیں بطور سبجیکٹ 4 کتابیں، 3 بہت ہی مختصر کتابیں ہیں، رسالے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کے اندر بھی اتنی تفصیلات ہے، یعنی کتاب اپنے آپ میں بہت مختصر ہے اور بہت جامع ہے، لیکن اہل علم نے اس کی جو شرحیں لکھی ہیں بڑی جامع شرحیں لکھی ہیں، بڑی بڑی شرحیں لکھی ہیں. اور آپ اگر دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ تو اہل علم نے ان کتابوں کی جو شرحیں کی ہیں لیکچرز میں، محاضرات میں، تو سبحان اللہ ایک ایک کتاب جو مختصر سی کتاب ہے 12 13 15 پیج پہ مشتمل، بلکہ کچھ تو ایک ہی پیج کے اندر پوری اس کے اندر سارے مواد آ جاتے ہیں، ایسی کتابیں بھی ہیں. جیسے الاصول الثلاثہ ہے، مشکل سے 12 13 پیج ہے اس کی، مختصر سی. اور نواقض اسلام ہے، اس میں بہت مختصر چیزیں ہیں. قواعد اربع ہے، یعنی 4 قواعد، صرف 4 چیزیں ہیں. لیکن اہل علم نے سبحان اللہ جب ان کتابوں کی، ان رسالوں کی اور ان چیزوں کی شرحیں کرنا شروع کی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کتاب کی جو شرح ہے 40 45 55 60 کے آس پاس ان کے لیکچرز موجود ہیں. اتنی تفصیل ہے اس کے اندر. اور ایک ایک لیکچر جو ہے، ایک ایک محاضرہ جو ہے وہ تقریباً 50 منٹ کا، کوئی 1 گھنٹے کا، کوئی اس سے بھی متجاوز ہے. تو یہ کتاب بظاہر بہت مختصر ہے، لیکن اتنی جامع ہے، اتنی شاندار ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے گویا سمندر کو بھر دیا ہے. ایسی کتابیں ہیں. تو ہم نے اس کورس کے لیے 4 کتابوں کا انتخاب کیا. یہ چاروں کتابیں الحمدللہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں. یہ مایہ ناز تصانیف ہیں ان کی. ایک کتاب التوحید ہے جو جامع ہے، تفسیر ہے اس کے اندر، 67 ابواب میرے خیال سے اس کتاب کے اندر ہے، مختلف موضوعات پہ مشتمل ہے. اصول الثلاثہ جس کا درس ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے قواعد اربع ہے جس میں 4 بنیادی قاعدے بتائے گئے ہیں عقیدے سے متعلق. اور نواقض اسلام، یعنی وہ چیزیں جو اسلام، ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، ان کے ارتکاب سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں. تو یہ 4 کتابیں ہم نے اپنے اس درس کے لیے، اس کورس کے لیے مقرر کیا ہے. کورس جب عام طور پہ شروع ہوتا ہے تو
تو شروع میں لوگوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے سیکھنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا، حاصل کرنے کا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دھیرے دھیرے وہ جوش، وہ جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، اس جذبے کے اندر کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، ایک تو انسانی فطرت ہے کہ بار بار اگر کسی چیز پر انسان فوکس کرے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر غفلت آ جاتی ہے، کوتاہی آنے لگتی ہے، اور جب اچھی چیزوں میں انسان دھیان دینے لگتا ہے، توجہ دینے لگتا ہے، تو وہاں ایک انسان کے نفس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ شیطان ایسی چیزوں میں انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، بار بار اس کے ذہن کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری طرف اس کے ذہن کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شیطان جو خاص طور پہ ہم اس وقت جو عقیدے کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، عقیدے کا کورس ہے ہمارا، یہاں پر تو شیطان سب سے زیادہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، سب سے زیادہ پریشان کر سکتا ہے، سب سے زیادہ ہمیں اچکنے کی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ عقیدہ کیا ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے خاص طور پہ۔ تو جب کورس کا آغاز ہوتا ہے تو عام طور پہ جوش جذبہ ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ انسانی فطرت ایسی ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سیکھنے کی چیز ہے، جاننے کی ہے، اور خاص طور پہ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ ہماری جو کتاب ہے الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور جسے جانے بغیر ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کہلا سکتا ہے۔ تو یہ بظاہر ایسا لگے گا کہ ان چیزوں کو میں جانتا ہوں، پہلے سے مجھے معلوم ہے۔ کیا ہے 3 اصول؟ آپ میں سے کسی نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بتا سکتے ہیں؟ 3 بنیادی اصول جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں، جنہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ 3 چیزیں ہیں، یقیناً ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں: اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت۔ ہر شخص جانتا ہے اس چیز کو، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم ابھی بھی نہیں جانتے ہیں۔ جاننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی بہت سی چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ وہ باتیں انشاءاللہ بہت ساری آئیں گی۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایسا لگے گا کہ بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہاں جمے رہنا ہے، ٹکے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کوئی، تو ہر دن کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر انسان جو ہے وہ ہر چیز جانتا ہو۔ مجھے کچھ چیزیں معلوم ہیں، کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی جو مجھے نہیں معلوم۔ جو مجھے معلوم ہے ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ کو جو معلوم ہے فلاں کو نہیں معلوم ہے، فلاں کو جو معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم۔ تو ہر شخص کے علم میں ہر بات ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کبھی لگے ایسا کہ یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں، تو پھر بھی تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا، کہ ہو سکتا ہے انہی چیزوں میں سے کوئی ایسی پوشیدہ چیز، کوئی خزانہ مجھے مل جائے جس سے میں ابھی تک محروم ہوں، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو شیطان وسوسہ ڈالے گا، یہ بھی ہوگا، کبھی خیال یہ آئے گا کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، تو اس کو بھی اگنور کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہم یا آپ یہ سوچیں گے کہ درس میں جا کر کے سننے کی کیا ضرورت ہے، ریکارڈنگ اپنے پاس آ جاتی ہے، یوٹیوب پہ سب کچھ آ جاتا ہے، گھر بیٹھے سن لیں گے، اپنی جگہ پہ سن لیں گے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ یہاں آ کر کے جو علم حاصل کریں گے، جو آپ کو معلومات یہاں سے ملے گا، وہ آپ کو گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ آپ وہ چیز حاصل کر لیں جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جو خیر، جو بھلائی، جو رحمت یہاں آ کر کے حاصل کرنے میں ہے، وہ چیز آپ کو حاصل گھر پہ نہیں ہو پائے گی۔ اس کا فائدہ ہے
دیکھیے جب حصول علم کی بات ہم کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیث اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. آپ نے سنا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، حصول علم کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سیکھنا چاہیں گے تو آپ تو گھر سے نکلیں گے ہی نہیں، تو پھر وہ راستہ آپ کا کیسے آسان ہوگا؟ اگرچہ علم آپ کے پاس آ جائے گا لیکن وہ جو راستہ ہے جس کو ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے وہ ذریعہ آپ کو کہاں حاصل ہو رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ حصول علم میں رہتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان پر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے بازوؤں کو انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں، ندیوں کے اندر، دریاؤں کے اندر مچھلیاں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بلوں کے اندر جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ چیونٹیاں بھی ایسے لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت اور دعائے خیر کرتی ہیں. تو آپ اگر درسگاہ میں آ کر کے یہ حاصل کریں گے علم، تب یہ ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی، ہے کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے بھی یہاں پہ آ کر کے حاصل کرنے میں خیر ہے. اور اس سے بڑھ کر کے ہمارا جو یہ کلاس ہماری ہو رہی ہے، ہماری جو یہ درسگاہ ہے، یہ کسی بلڈنگ میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ جو ہے وہ اللہ کے یہ گھر ہے، یہ سب سے مقدس جگہ ہے. تو ایسے مقدس جگہ میں بیٹھنے کا شرف ہر کسی کو بار بار حاصل نہیں ہوتا ہے. بہتوں کو تو زندگی میں کبھی نہیں حاصل ہوتا ہے، اور بہتوں کو تھوڑا بہت حاصل ہوتا ہے، اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جنہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ یہاں بار بار انہیں آنے کا موقع ملتا ہے. اور پھر یہاں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا، دین کی بات کرنا، قرآن حدیث سمجھنا سمجھانا، اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. سبحان اللہ، کتنی عظیم حدیث ہے، کتنی عظیم. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع کس لیے ہوتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور دینی مسائل، شرعی مسائل پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کے لیے جمع ہوتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر آسمان سے سکینت نازل ہوتی، سکون و اطمینان کی خاص کیفیت نازل ہوتی. وغشیتہم الرحمہ، رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں میں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان مجلسوں میں شریک ہونے والوں کا تذکرہ اس مجلس میں کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے فرشتوں کے درمیان ہمارا تذکرہ، آپ کا تذکرہ ہوتا ہے. اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہماری یہ جو کلاس ہے یہ اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، اللہ کے اس بیت اللہ میں ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت والی بات ہے. تو اس لیے بھی اگر ہم درس میں آئیں گے تو مسجد میں آنے کا جو ثواب ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور پھر یہاں بیٹھ کر کے جو علم ہم حاصل کریں گے اس کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور ہوگا. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب ہے الاصول الثلاثہ، یعنی دین کے 3 بنیادی اصول. دین کے 3 ہی بنیادی اصول کیوں پڑھنے جا رہے ہیں، یا 3 ہی اصول کیوں ہیں؟ زائد بھی ہو سکتے یا ہونا چاہیے تھا، لیکن 3 ہی کیوں؟ یہ ایک سوال ہے ہمارے پاس. اس لیے کہ یہ 3 چیزیں وہ ہیں، یہ 3 اصول وہ اصول ہیں کہ جس سے ہمارا سابقہ فوراً اس وقت پڑے گا
جب ہماری یہ آنکھ بند ہوگی. اس دنیا میں آنکھ بند ہوگی اور دوسری دنیا کا جب آغاز ہو جائے گا، سب سے پہلا مرحلہ جو آئے گا اس زندگی میں وہ یہی 3 بنیادی اصول کا مرحلہ آئے گا. اللہ کے فرشتے آئیں گے. قبر کی بات کر رہا ہوں. قبر میں جب انسان جائے گا، رشتہ دار، اعزاء و اقارب، دوست و احباب سب انسان کو لے جا کر کے منو مٹی کے حوالے کر دیں گے. انسان وہاں سے لوٹے گا، واپس ہوگا، 40 قدم دور جائے گا، اللہ کے فرشتے آ جائیں گے. فرشتے آ جائیں گے، منکر نکیر. کیا نام ہے؟ منکر نکیر. 2 فرشتے آئیں گے. سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ دین کے 3 بنیادی اصول. دین کے 3 بنیادی اصول، یہی 3 چیزیں. وہاں پہ سب سے پہلا یعنی اخروی زندگی کا آغاز ہوگا انہی 3 سوالوں سے. اس لیے یہ اہم ہے. اہم کیوں ہے؟ اس لیے اہم ہے کہ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ ان 3 سوالات سے جو دین کے 3 بنیادی اصول ہیں. اس لیے اس کی اہمیت ہے. اور اہل علم نے اس لیے اس کتاب پہ اتنی توجہ دی ہے، اتنی شرحیں لکھی ہیں، اتنے مضامین لکھے ہیں، اتنے لیکچرز دیے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جو میں نے شروع میں پڑھی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ ابراہیم کے اندر، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور رکھے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا، کس چیز کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا؟ بالقول الثابت، ایک مضبوط بات کے ذریعے سے، ایک پختہ بات کے ذریعے سے، پختہ قول کے ذریعے سے. فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو گمراہ کرے گا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے. آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی. یہ ثابت قدمی کیا ہے؟ روایتیں بتلاتی ہے کہ یہ ثابت قدمی اصل میں جو آخرت میں ہے وہ یہ قبر کے 3 سوالات، دین کے 3 بنیادی اصول جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ 3 سوالات کے لیے جب فرشتے حاضر ہوں گے، اس وقت اللہ رب العالمین ایک مومن کو، ایک بندے کو، ایک اہل ایمان کو، صاحب ایمان کو جو ثابت قدمی عطا کرے گا، جواب دینے کی صلاحیت اور طاقت اس وقت عطا کرے گا. وہ ثابت قدمی اس آیت کے اندر مراد ہے. کیا سوال ہے؟ منکر نکیر آ کر کے سوال کریں گے، من ربک. پہلا اصول، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک. دوسرا اصول، دوسرا سوال ہوگا، تمہارے نبی کون ہے؟ اور تیسرا اصول، تیسرا سوال ہوگا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، کون سا ہے؟ یہ 3 سوالات یعنی دین کے 3 بنیادی اصول. سارا دار و مدار اسی پہ. مومن جو ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے گا. وہ جواب دے گا، من ربک، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا، دینی الاسلام، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے. من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مومن کا یہ جواب ہوگا. لیکن یہ جواب انسان کیسے دے پائے گا؟ اللہ رب العالمین جب انسان کو ثابت قدم رکھے گا تب یہ جواب بندہ دے پائے گا. اور ثابت قدم کس کو اللہ رکھے گا؟ جو دنیا میں ان اصولوں پہ ثابت قدم ہوگا. دنیا میں ثابت قدمی نہیں ہے، رب کو مانتا نہیں ہے، نبی کو پہچانتا نہیں ہے، دین اسلام کو جانتا نہیں ہے، تو پھر دنیا میں جب یہ ثابت قدمی نہیں تو آخرت میں بھی ثابت قدمی نصیب نہیں ہوگی.
تو آخرت کے اندر ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اندر انسان ان اصولوں پر ثابت قدم رہے، ثابت قدمی دکھائے، تب آخرت میں وہ ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ اس کے مقابلے میں کفار و مشرکین کے سلسلے میں آتا ہے، گنہگاروں کے سلسلے میں، فاسق و فاجر کے سلسلے میں، کہ جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے، سوال کیا جائے گا من ربک من نبیک ما دینک، ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہر سوال کا جواب ان کا یہ ہوگا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، رب کون ہے مجھے نہیں معلوم، نبی کون ہے مجھے نہیں معلوم، دین کیا ہے میرا وہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ یہ جواب ہوگا اس کا آسمان سے، لیکن آواز آئے گی، جھوٹ بولتا ہے یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، اس کو سب معلوم تھا، ایسا نہیں کہ کوئی بتانے والا ان کے پاس نہیں آیا، بتانے والا ان کے پاس آیا تھا، سمجھانے والا آیا تھا، اسے سب کچھ بتایا گیا، لیکن یہ مانتا نہیں تھا۔ اصل معاملہ ماننے کا تھا، یہ مانتا نہیں تھا۔ تو دنیا میں جو نہیں مانے گا آخرت میں وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے۔ ہا ہا لا ادری، یہ جواب ہوگا۔ یہ اہمیت ہے الاصول الثلاثہ کی، دین کے 3 بنیادی اصول کیوں اتنے اہم ہیں، کیوں اتنی ضروری ہیں؟ اس لیے کہ برزخی زندگی کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، عام طور پہ خطبات میں دروس میں سنتے ہیں کہ اصل مرحلہ جو ہے اخروی زندگی کا، سب سے پہلا مرحلہ وہ قبر کا مرحلہ ہے، پہلی منزل جو ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ یہاں جو کامیاب ہوا بعد کے سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں، لیکن جو یہاں ناکام ہو گیا، یہاں پچھڑ گیا، یہاں نامراد ہو گیا، بعد کے سارے مراحل اس کے اور بھی مشکل ہو جائیں گے، دشوار گزار ہو جائیں گے۔ تو اس کو آسان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دین کے یہ 3 بنیادی اصول انسان جانے، سمجھے، پڑھے، سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، تو وہاں مسائل آسان ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ اس کتاب کی اہمیت جاننے کے لیے ایک بات یہ بھی کہ عام طور پہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو بہت مقبولیت عطا کی ہے، بہت شہرت، مختصر ہے، لیکن اس قدر جامع ہے اور اتنی اہم ہے، اتنی بہترین ہے کہ سعودی عرب کے اندر، بلکہ بہت سارے ملکوں کے اندر، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر مدرسے کے اندر، بلکہ ہر مسجد کے اندر بنیادی طور پہ پہلی کتاب عقیدے کی اگر پڑھائی جاتی ہے تو اصول الثلاثہ پڑھائی جاتی ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، جہاں پہ بھی آغاز کرنا ہے عقیدے کا، عموماً الاصول الثلاثہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اہمیت ہے اس کتاب کی۔ تو اس کتاب کے آغاز سے پہلے ہم اس کتاب کے مؤلف کی زندگی مختصر طور پہ دیکھنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے، جو بہت ضروری ہے۔ اس کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے۔ پورا نام یا سلسلہ نسب جو ہے وہ اس طرح ہے: شیخ امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد راشد بن برید بن محمد بن مشرف بن عمر۔ اور یہ سلسلہ ان کا چلتا ہوا بنو تمیم، جو قبیلہ، مشہور قبیلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 1115 ہجری میں سعودی عرب کے ایک شہر عیینہ کے اندر ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، 1115 ہجری میں۔ ابھی کون سی سن ہجری چل رہی ہے؟ 1445، اور شیخ رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی تھی 1115 ہجری میں۔ ان کے والد محترم یہ بھی بڑے زبردست عالم دین تھے، اور انہوں نے اپنے علاقے میں زبردست کام کیا تھا۔ شیخ رحمہ اللہ بچپن ہی سے بڑی اچھی قوت حافظہ کے مالک تھے، اور خاص طور پہ تفسیر میں، حدیث میں ان کا، اور فقہ میں کے اندر
ان کا جو مطالعہ تھا کافی وسیع اور گہرا تھا، بڑی باریک نظر تھی، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت انہیں دی تھی، اور طلب علم کے بعد انہوں نے مکہ کے اندر بھی علم حاصل کیا، مدینہ منورہ کے اندر بھی جا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا۔ طلب علم کے بعد انہوں نے اصلاحی کام کا آغاز کیا، اور ہم نے بتایا تھا پہلے کہ عرب کا جو علاقہ تھا اس وقت، پورا جزیرہ عرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دنیا کے سامنے پیش کی تو اس وقت بھی پورا علاقہ اور پورا عرب جو ہے وہ شرک اور کفر کے تاریکیوں میں، اندھیروں میں گھرا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ پر قرآن کا نزول ہوا، اور آپ نے دھیرے دھیرے اس تاریکی کو اسلام کے نور سے دور کرنا شروع کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 23 سال کی مختصر سی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرے عرب کو اسلام کی روشن کرنوں سے منور کر دیا۔ آپ کی وفات جب ہوئی، اسلام پورے جزیرے عرب میں پھیل چکا تھا۔ پھر وہ سلسلہ اسلام کے پھیلنے کا بتدریج جاری رہا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان غنی، پھر اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب، پھر حضرت حسن بن علی، پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کے پھیلنے کا جو یہ قافلہ تھا یہ رکا نہیں، جاری رہا، اور تیزی کے ساتھ جاری رہا، دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ گیا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ خیر القرون سے دور ہوتا گیا، یعنی صحابہ کے دور سے، تابعین، تبع تابعین کے دور سے جیسے جیسے دور ہوتا گیا، پھر سے وہ جہالت اور وہ خرافات، بدعات، شرکیات قوموں کے اندر اور خاص طور پہ جزیرہ عرب کے اندر واپس لوٹنے لگی، جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا تھا۔ اور جب شیخ رحمہ اللہ کا بچپن کا دور تھا اور اس سے پہلے کے حالات تھے، اس وقت روایتوں میں آتا ہے تاریخ کے اندر کہ پورا علاقہ جو عرب کا تھا اس وقت کا کفرستان بن گیا تھا، عربستان جو تھا وہ کفرستان میں بدل چکا تھا۔ ہمارے یہاں جیسے مزار پرستی ہے، قبر پرستی ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، وہ تمام چیزیں پھر سے جزیرہ عرب میں ویسے ہی شروع ہو گئی تھی جیسے جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں تھی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو ایک مجدد کے طور پہ پیدا کیا، کھڑا کیا، اور شیخ رحمہ اللہ نے اپنی علمی بصیرت، علمی فہم و فراست، اپنی صلاحیت، قابلیت کی وجہ سے ان بدعات اور خرافات کا قلع قما کرنا شروع کیا، ان کو ختم کرنا شروع کیا۔ اور آپ نے قلم کے ذریعے سے خاص طور پہ یہ کام کیا، اپنی زبان کے ذریعے سے یہ کام کیا، یعنی جہاد بالقلم اور جہاد باللسان آپ نے ہر اعتبار سے، حتیٰ کہ آپ نے اس کے لیے طاقت اور قوت کا بھی استعمال کیا۔ اور اس وقت جو سعودی عرب کے فاؤنڈر تھے، مملکت کے، کنٹری کے، ان کی خاص حمایت انہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو حاصل ہوئی، کیونکہ وہ سیاست میں تھے اور یہ جو تھے علمی میدان کے شہسوار تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے سے، ان کے علم کا فائدہ اور ان کی سیاست کا فائدہ، دونوں چیزوں کو جمع کر کے، دونوں چیزوں کے ذریعے سے، علم اور سیاست کے ذریعے سے، سیاسی طاقت و قوت کے ذریعے سے پورے جزیرہ عرب میں پھر سے ایک مرتبہ انقلاب پیدا کر دیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عرب جو ابھی تک کفر کے اندھیرے غار میں پڑا ہوا تھا، ہر طرف بدعات، خرافات اور شرک جیسے امور پیدا ہو چکے تھے اور کیے جا رہے تھے، پھر سے ایک بار ان کی کوششوں سے اللہ رب العالمین نے جزیرہ عرب کو ان تمام چیزوں سے پاک کر دیا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی، کتاب التوحید، الاصول الثلاثہ، قواعد اربع، نواقض اسلام، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری تصانیف انہوں نے لکھی، جن کے ذریعے سے انہوں نے یہ علمی کارنامہ انجام دیا کہ لوگوں نے ان کتابوں کو جب پڑھا
حقائق ان کے سامنے آئے، شرک کیا ہے، خرافات کیا ہے، بدعات کیا ہے، ان تمام چیزوں کا علم انہیں ہوا، اور دھیرے دھیرے وہ تمام چیزیں معاشرے سے ختم ہو گئی، معاشرہ توحید کے سائے میں پوری طریقے سے آ گیا، اور آج اس کے اثرات ہم سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور بخوبی اس سے واقف ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آج جو سعودی عرب کو دنیا کے نقشے پہ ایک مقام عطا کیا ہے، اہل علم کہتے ہیں، تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بنیادی کردار جس چیز نے ادا کیا ہے وہ ہے عقیدہ توحید، توحید، شفافیت، اس کے اندر جو پیورٹی ہے، جو شفافیت ہے، جو خالص پن ہے، ان لوگوں کے اندر توحید جو کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، اس چیز نے پوری دنیا کے نقشے پہ سعودی عرب کو ایک اہم مقام دلایا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، لیکن ہم ضرور سنتے ہیں، اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے اس کا مشاہدہ ہم دور رہ کر کے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ توحید کے ثمرات ہے، توحید کے برکات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو اتنا نوازا ہے، اور ایسی رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہتی ہے، برستی رہتی ہیں۔ تو اس کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ سن 1206 ہجری میں آپ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ان میں سے کتاب التوحید، 4 کتابیں جو ہم پڑھیں گے، کتاب التوحید، الاصول الثلاثہ، قواعد الاربع اور نواقض الاسلام، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کشف الشبہات ایک کتاب ہے، اس کے وہ بھی شیخ نے لکھی ہے۔ الکبائر، کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے شیخ نے۔ الشرح الکبیر، مختصر زاد المعاد، یہ اور اس طرح کی بہت ساری علمی خدمات ہیں شیخ کی، شیخ نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سی سوانح حیات یا مختصر سا خاکہ ان کی زندگی کا اتنا کافی ہے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ ان تمام کتابوں کے ذریعے سے یا اپنی زبان اور قلم کے ذریعے سے انہوں نے پورے جزیرہ عرب کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا۔ اس سے بڑا کمال اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ رحمہ اللہ پر بے پایاں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ شروع کریں کتاب یا پھر شروع کر دیں؟ جی، شیخ کے بارے میں بتا دیں۔ اچھا، مختصر سے۔ اچھا، درس کے لیے الاصول الثلاثہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کتاب بہت مختصر ہے، لیکن اہل علم نے اس کی جو شرحیں لکھی ہیں، بے شمار اہل علم نے شرحیں لکھی ہیں، اور بڑی بڑی شرح لکھی ہے، مفید اور جامع شرحیں لکھی ہے۔ ان میں سے ایک شرح جو ہے اس کتاب کی، وہ ہے لکھنے والے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہی کی شرح سے ہم استفادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ دروس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بھی عصر حاضر کے موجودہ دور کے مایہ ناز علماء میں سے ہیں۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن صالح بن محمد بن عثیمین الوہبی التمیمی، آپ بھی قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ 27 رمضان المبارک 1347 ہجری کو شہر عنیزہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ نے جیسا کہ اللہ رب العالمین کچھ مخصوص لوگوں سے، جن سے اپنے دین کی خدمات حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کو دین کا کام لینا ہوتا ہے، تو الگ الگ قسم کی صلاحیتیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی ایسی ہی شخصیات میں سے ہیں
جنہیں اللہ رب العالمین نے گویا اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا۔ آپ بلا کا حافظہ آپ کے اندر تھا، بچپن میں آپ نے مختصر سی مدت میں قرآن مجید کے حفظ کا فریضہ انجام دیا، اور اسی طریقے سے جو قرآن و سنت کے جو متون ہیں، نصوص جنہیں کہا جاتا ہے، اس پر کافی گہرا درک آپ کو حاصل تھا اور اس کے آپ ماہر تھے۔ بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ آپ کے اساتذہ میں سے ایک نام شیخ عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی آتا ہے، حالانکہ ہے ہم عصر دونوں، لیکن پھر بھی شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ آپ نے بڑی علمی خدمات انجام دی ہیں، اور آپ کی کتابوں میں سے آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں 40 سے زائد کتابیں آپ کی ہیں، 40 سے زائد کتابیں۔ ان کتابوں میں جیسے ایک شرح ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب ہے، بڑی مفید اور جامع کتاب ہے، اہل علم نے کافی اس کی ستائش کی ہے، تعریف کی ہے، اور خاص طور پہ ان کے سارے رسائل کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، مجموع الفتاوی والرسائل کے نام سے۔ اس کے اندر ان کی ساری کتابیں اور سارے مضامین جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ سعودی عرب کے کبار علماء بورڈ کے ممبر بھی تھے، دعوت و تبلیغ اور ہر جگہ مبلغوں کی رہنمائی کے سلسلے میں کافی سرگرم رہتے تھے۔ اس میدان میں ان کی گراں قدر کوششیں ہیں۔ اور یہ جو شخصیات تھیں، یہ شخصیات ایسی تھی کہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے استاذ شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ اکثر جب پڑھاتے تھے کلاس کے اندر تو بتایا کرتے تھے، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا ہونا تھا اسلاف کے دور میں۔ جملہ دیکھیے شیخ کا، کہا کرتے تھے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں اسلاف کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا، خیر القرون میں پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں نمونہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے، اللہ رب العالمین نے ہمارے دور میں ان کو پیدا کیا۔ ایسی شخصیات، ایک ایک خوبی، ایک ایک خاصیت ان کے اندر، اور نیکی، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خلوص، یہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان شخصیات کے اندر اللہ رب العالمین نے کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی۔ تو ان کی زندگی جو ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کتابیں تو خیر بہرحال پڑھنا چاہیے، لیکن ان کی زندگی بھی پڑھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ ہم پوری زندگی اگر لگا دیں تو ان کے کارناموں کو بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے۔ یہ جو کتابیں وہ لکھ کر کے چلے گئے اپنے مختصر سی زندگی میں، ہم ساری زندگی لگا دیں گے تو وہ کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ایسے کارنامے انجام دے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کی سوانح حیات پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان سے ہے نا زندگی میں انسپریشن حاصل ہوتی ہے، ان سے انسان سیکھتا ہے، سیکھ ملتی ہے، اس سے حاصل ہوتا ہے، زندگی کے تجربات ملتے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں۔ تو بہرحال جیسے اس کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک مایہ ناز شخصیت تھے، اسی طریقے سے عصر حاضر میں اس کتاب کی شرح لکھنے والے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بھی جلیل القدر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے مایہ ناز شخصیت گزری ہے ان کی۔ کیا کریں؟ شروع کر دیں؟ ہاں، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا اس لیے بول رہا ہوں، کیونکہ ابھی بحث شروع ہوگی تو پھر ہے نا۔ آج مطلب پہلا درس ہے تو کتاب کے حوالے سے، مؤلف کے حوالے سے اکتفا کرتے ہیں اسی پہ۔ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ ہم کتاب کا آغاز کر دیں گے، ٹھیک؟ تو جیسا کہ شروع میں باتیں کہی گئی تھی، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہمارے پاس حاضر ہے، موجود ہے۔ یہ شوق، یہ جذبہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا چاہیے، ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے انشاءاللہ۔ ہم نے کہا کہ شیطان اس راستے میں سب سے زیادہ، خاص طور پہ عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں، سب سے زیادہ یہاں پہ آئے گا، بولے گا کہ تمہیں یہ سب معلوم ہے،
جانے کی ضرورت کیا ہے، ریکارڈنگ چالو ہے، اپنے گھر پہ بیٹھ کے سن لینا، ساری چیز بتائے گا وہ۔ لیکن یہاں پہ آ کے، جیسا کہ ہم نے کہا، آ کے حاصل کرنے میں جو خیر، بھلائی اور برکت ہے وہ آپ کو وہاں پہ حاصل نہیں ہوگی۔ کام زندگی کا حصہ ہے، بلکہ پوری زندگی کام کے لیے پڑی ہوئی ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، کالج لائف گزار رہے، پڑھائی یقیناً چلتی رہے گی، کام ہم کرتے رہیں گے، لیکن اس سب کے بیچ میں اصل چیز جو ہے وہ دین کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے ایسا نہیں کہ آپ ایک دن اس کے لیے نکال دیجئے، یا ایک ہفتہ نکال دیجئے، ایک سال نکال دیجئے، اس کا مطالبہ آپ سے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو ہفتے میں صرف 3 دن، اور 3 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا 24 گھنٹے پر مشتمل 3 دن، ہفتے میں 3 گھنٹے کا مطالبہ آپ سے، بس 3 گھنٹے، ہفتے میں 3 گھنٹے کا مطالبہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 10 سے لے کے 11 تک جو کلاس ہماری ہوگی، صرف وہ 3 گھنٹہ چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، آپ کو توفیق دی ہے، بھائیوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اس طرح کا کورس شروع کرنا چاہیے، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ نیک کام کی توفیق کا ملنا، رہنمائی کا حاصل ہونا، یہ اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا اگر یہ توفیق مجھے اور آپ کو ملی ہے تو اس کو باقی رکھنا ہے، کیونکہ اگر انسان ہدایت کی طلب میں رہتا ہے، تڑپ میں رہتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ جس کے اندر طلب ہی نہ ہو، تڑپ ہی نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت اور توفیق نہیں ملا کرتی ہے۔ تو سیکھنے کی کوشش، سیکھنے کا جذبہ زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر موڑ پہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو ہم لوگ اکثر دیکھ رہے ہیں، ینگسٹرز ہیں، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، تو یہ تو سیکھنے کی اصل عمر ہے۔ بچے ہوتے ہیں کچھ چھوٹی عمر کے، بہت ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں نہیں آ پاتی ہے، سمجھ نہیں پاتے، لیکن یہ جو عمر کا مرحلہ ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں، ازور ہو جائیں گی چیزیں۔ تو اس لیے یہ بہترین مرحلہ ہے زندگی کا ہر اعتبار سے۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ آئیں، اور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اپنے عقائد اور آخرت کی تیاری کے لیے اس کی فکر ہم کریں، اور ان تمام چیزوں کو سیکھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کما حقہ حصول علم کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح عقیدے کا حامل بنائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔